دنیا میں کہیں سے بھی لوگ سن رہے ہوں گے۔ اس وجہ سے مذہبی اسٹیج کے تقدس کی پامالی سے پرہیز کرتے ہوئے ایسا پرکیف منظر نگاہوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ حبیب اللہ فیضی جیسا معیار بن جائے ہماری قوم کے بچوں کا، نئی نسل کے ان لوگوں کا جو ثناخان مصطفیٰ ہیں۔ ورنہ 2-4 روز پہلے ایک قطعہ لکھا تھا کہ خود کو آقا کا ثناخان سمجھ رکھا ہے، شیر کو کھیل کا میدان سمجھ رکھا ہے، نعت تیز تلوار کے پہ چلنے کی طرح ہے، پھر بھی نعت کو لوگوں نے آسان سمجھ رکھا ہے۔ سب کی عزت میں، سب کی قسمت میں یہ عزت نہیں آتی، یہ شہرت، یہ بلندی نہیں آتی جو رب قدیر نے حبیب اللہ فیضی صاحب کو سرفراز کیا ہے۔ دعا کریں یہ چہچہاتے رہیں مدینہ شریف کے بلبلوں کی طرح۔ بڑی عزت، بڑی شہرت، بڑی مقبولیت، اور ان کی وجہ سے، ان کی ذات سے، ان کے لہجے، ان کی نغمگیت اور کلاسیکل بھرے انداز سے نعتیہ شاعری کے فروغ کی نئی جہتیں نکلتی ہیں۔ اللہ پاک حبیب اللہ فیضی جیسے قیمتی ہیرے کو سلامت رکھے۔ میں اس لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس گاؤں سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس محلے میں 1998 میں اور اس محلے میں 1999 اور سن 2000 میں نے یعنی 3 سال میں نے یہاں تراویح پڑھائی ہے۔ بہت سے چہروں کو پہچانتا ہوں، ہمارے ابو قمر صاحب ہوں، شعیب صاحب ہوں، قاری شمیم صاحب ہوں۔ یہ جناب شمیم صاحب تو بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، اب بالکل ہم نشین نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے وہ عقل دی، وہ شعور اور وہ رتبہ دیا، وہ علم دیا کہ آج ان کی ذات سے اس ادارے کا فروغ ہو رہا ہے۔ جناب محترم علی احمد صاحب جو اس ادارے کے سیکریٹری ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کی جو انتھک محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، اراکین مدرسہ اور پرانتی کے جملہ افراد، اس علاقے، اس محلے، اس محلے، جملہ احباب اہل سنت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ جو چہل پہل ہے، یہ جو رنگت ہے، یہ جو بہاریں ہیں، یوں ہی نہیں ہیں۔ آپ حضرات نے کبھی چندہ دیا تھا، یہ ادارہ حبیب اللہ فیضی صاحب کی زبان میں حافظ قرآن دے رہا ہے۔ تعصب تنگ نظری کا زمانہ ختم ہوتا ہے، اب آنکھیں کھول لی جائیں کہ سپنا ختم ہوتا ہے۔ مقدس مسکراہٹ ماں کے ہونٹوں پر لرزتی ہے، کسی بچے کا جب پہلا سپارہ ختم ہوتا ہے۔ تو جن کے بچوں نے پورا قرآن یاد کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ ایک قطعہ میں پڑھتا ہوں کہ لیے پھرتے ہیں سب سے قیمتی سامان سینے میں، لیے پھرتے ہیں سب سے قیمتی سامان سینے میں، خدا کے فضل سے ہے سورہ رحمان سینے میں، رکھی جاتی ہیں دنیا کی کتابیں پشت پر، لیکن میرے بچے نکلتے ہیں لیے قرآن سینے میں، میرے بچے نکلتے ہیں لیے قرآن سینے میں۔ خوشی کی بات ہے کہ شہزادہ حضور شیر بہار، عالی مرتبت، عالی وقار، پیر طریقت، افضل العلماء حضرت علامہ مفتی ارشد رضوی صاحب قبلہ، استاذ الحفاظ والقرہ حضرت قاری احمد رضوی صاحب قبلہ، ان حضرات کی آمد ہو گئی ہے۔ ہمارے محترم غلام سرور صاحب نے جو ہندی میں لکھ کے دیا ہے، شدھ ہندی میں، ابھی چونکہ دستار بندی ہوگی، آپ اسے اردو میں جلدی سے کیلکولیٹ کر لیں۔ اگر بالکل میرے مزاج کی ہندی تحریر ہوتی، چونکہ آپ ماسٹر صاحب بھی ہیں نا، تو اس کو اردو میں تحریر کر دیں تاکہ میں آپ کے سامنے جو معافی ضمیر ہے، جو جذبات ہیں، اس کا اظہار سلیقے سے کر سکوں۔ فی الوقت دستار بندی کے لیے خود کو تیار کر لیجئے، آس پاس جو صاحب سو رہے ہیں انہیں جگائیے۔ خواتین، مائیں، بہنیں، عزت مآب، کنیزان فاطمہ، آپ کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، قاری قرآن بنے گا۔ آج کے اس نازک دور میں اگر اپنے بچوں کو آپ نے عالم دین بنایا، حافظ قرآن بنایا، مصطفیٰ جان رحمت کا غلام بنائے رکھا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو گئی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ میں اس مدرسے کے تمام معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی کی محبت اور شفقت اور کرم کا سایہ جن کے سر پہ ہے۔ جناب علی احمد صاحب ہیں کہاں؟ عارف بھائی، اچھا ماشاءاللہ،
آپ کی کوششوں کو میں سلام محبت پیش کرتا ہوں. اللہ پاک سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. ہمارے حبیب اللہ فیضی صاحب کے ہاتھ سے ان کو ایک پہنانا چاہیے حوصلہ افزائی کے لیے، اور ان جیسے تمام مخلصین کو کہ یہ لوگ اس ادارے کے لیے یا مذہبی دینی تمام تر اداروں کے لیے، مدارس اہل سنت کے لیے مسلسل تگ و دو کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. آپ کی طرف سے علی احمد صاحب ایک قطعہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ غوث اعظم کی عطا ہے جامعہ فضل العلوم. اب سبحان اللہ تو نہیں کہیں گے آپ؟ غوث اعظم کی عطا ہے جامعہ فضل العلوم، اس لیے تو خوشنما ہے. شعر پورا سنیں، پہلے ہی انعام دے دیا، اب شعر نہیں پڑھتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. غوث اعظم کی عطا ہے جامعہ فضل العلوم. آج سے 20 سال پہلے کا منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے. ابو قمر بھائی نے گلی گلی کوچے کوچے چپے چپے کی زیارت کرائی. اس وقت بھی میں نے دیکھا، اور آج جو تبدیلی دیکھ رہا ہوں، خوشی حاصل ہوتی ہے کہ کل کا بچہ سالم رضا اور اس کے دست و بازو بن کر کام کرنے والوں لوگوں نے بڑا کام کیا ہے. مدرسے کی عمارت کو دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے. شعر پڑھ دوں. غوث اعظم کی عطا ہے جامعہ فضل العلوم، اس لیے تو خوشنما ہے جامعہ فضل العلوم. پوچھ لیجئے گا علی احمد یہی فرمائیں گے، فضل رحمہ کی عطا ہے جامعہ فضل العلوم. فضل رحمہ کی عطا ہے جامعہ فضل العلوم. حضرات، اب میں ناموں کا اعلان کرتا ہوں جن حفاظ کی دستار بندی ہونی ہے، مگر ان ناموں سے پہلے رکھ دیجئے بابو. میں اسیر غوث و خواجہ و رضا حضرت علامہ عبدالوکیل صاحب رشک القادری، جو نائب صدر المدرسین ہیں جامعہ رحمانیہ فضل العلوم پراتی مظفرپور کے، اور جناب قاری شعیب اختر رضوی صاحب اور حافظ و قاری ابو قمر صاحب، محمد الطاف صاحب، اور جتنے لوگ یعنی اساتذہ اور اس ادارے کے اراکین ممبران، سب کو اجتماعی طور پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے علماء سے گزارش کرتا ہوں، شہزادہ شیر بہار حضرت علامہ ارشد رضوی صاحب، قاری احمد رضوی صاحب، حضرت مولانا حیات الرحمن اشرفی صاحب، حضرت قاری منصور عالم صاحب قبلہ تغیب مواریدی، حضرت مولانا عنایت اللہ اشرفی، مولانا انوار الحق، مولانا شعیب صاحب، آپ سب تشریف لائیں. ان فارغ ہونے والے حفاظ کی دستار بندی فرمائیں. پہلا نام حافظ محمد شباب انور ابن خورشید حسن، میڈی ڈی اورائی مظفرپور. آ جائیں عارف بھائی، جلد از جلد اسے یہ کر لیں، اور جو کام آپ حفاظ کو سامنے لائیں جن کا نام پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسا کہ سارے لوگ دیکھ سکیں. مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بہت ہی سنجیدگی کے ماحول میں آپ کے دل میں یہ ذوق، یہ جذبہ، یہ امنگ بیدار ہو جائے. قسم خدا کی کہتا ہوں، بچوں کو حافظ قرآن بنائیے. آج عظمت اسلام، عظمت قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن قرآن کا محافظ تو خود احکم الحاکمین ہے. پہلا نام حافظ محمد شباب انور ابن خورشید حسن صاحب، میڈی ڈی. حافظ عبدالواجد ابن محمد شبیر صاحب، پراتی مظفرپور. حافظ آل نبی ابن محمد امتیاز صاحب، علی نگر لیوڑھن ویشالی. یہ وہی لیوڑھن ہے نا جہاں کے قاری قربان صاحب ہیں. ماشاءاللہ، اللہ پاک انہیں عمر خضری کا صدقہ عطا فرمائے. حافظ محمد نسیم رضا ابن محمد الطاف حسین، پراتی مظفرپور. وہ چھوٹا سا بچہ تو نہیں ہے یہ جو 11 سال کا ہے؟ یہی ہے نا 11 سال کا بچہ. ادھر آؤ تم. حضور شہزادہ حضور شیر بہار کے مقدس ہاتھوں سے تمہاری دستار بندی ہوگی. ادھر آؤ. یہ دیکھیں چھوٹا سا 11 سال کا بچہ. سبحان اللہ. یہ خوش نصیب ہے کہ شہزادہ شیر بہار کا دست مقدس، ان علماء کا، ان شعراء کا، ان خطبہ کا، محمد نفیس رضا کے بعد محمد محفوظ عالم ابن محمد زبیر صاحب، پراتی مظفرپور. حافظ محمد معراج ابن محمد امتیاز صاحب، مرغیہ چک انصر مظفرپور. حافظ محمد ارشاد بن رحمت علی صاحب، پراتی مظفرپور. حافظ محمد انظار ابن محمد عالم صاحب یا عالم صاحب، گنگلی مانسی پٹی مدھوبنی بہار. یہ خوش نصیب 8 حفاظ کرام ہیں. اگر
سینے میں دل ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ کتنی مشکلوں سے کوئی ایک سورت یاد کرتا ہے، کوئی ایک پارہ یاد کرتا ہے، کوئی ایک رکوع یاد کرتا ہے، لیکن جس قرآن کو جبل مستحکم بھی اپنے سینے میں سمیٹ نہ سکا، ہماری قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ لگائیے، مجمع سے نعرہ لگائیے۔ بڑا کام کیا ہے آپ حضرات نے، ایک ایک فرد مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ سالم بابو اور کوئی خاص کام تو نہیں ہے، جلدی آئیے، لگائیے نعرہ لگائیے نا بھائی، مدرسے کا نام کا نعرہ لگائیے، علماء اور اساتذہ کے نام کا نعرہ لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ حضور شیر بہار جامعہ رحمانیہ فضل العلوم جلسہ دستار بندی۔ حضرات اور کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ غلام سرور بھائی کیا لکھ کے دے رہے تھے، جلدی لائیں نا، کہاں گئے غلام سرور صاحب؟ ہمارے محترم علماء، شعراء، خطبہ، تمام ارباب علم و دانش، ہمارے ہندی انگلش کے ٹیچر ڈاکٹر شاہد رضا صاحب، انہیں میں ایک شعر سناتا ہوں۔ جناب ارمان بھائی، غلام سرور بھائی، تمام اہل محبت، عارف بھائی، سب کی بارگاہ محبت میں ایک شعر کے بخدا ایسا ہے قرآن کہ دنیا ساری، بخدا ایسا ہے قرآن کہ دنیا ساری، کوششیں لاکھ کرے مثل نہیں لا سکتی، جو حقیقت میں ہے قرآن کے حافظ واللہ، ان کے سینے کو تو مٹی بھی نہیں کھا سکتی، ان کے سینے کو تو مٹی بھی نہیں کھا سکتی۔ میں کن لفظوں میں مبارکباد پیش کروں؟ یہ خوشی کا موقع ہے، یہ دولہا بنے ہیں۔ سچ کہا ہے حبیب اللہ فیضی صاحب نے کہ دوستو حافظ قرآن کا چہرہ دیکھو، عمر چھوٹی ہے مگر بڑھ گیا رتبہ دیکھو۔ یہ وہ دولہا ہیں جن پہ فرشتے ناز کرتے ہیں، فرشتے جن کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ جس بستی سے گزر جائیں، جس گلی سے گزر جائیں، وہاں سے آفتیں بھاگ جاتی ہیں، وہاں کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کے مہمان ہیں۔ ان کی قدر کیجئے، علماء کی ناقدری مت کیجئے۔ چوک چوراہے اور اخبارات پڑھ کر اپنے علماء کی ناقدری اور شکایت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ مقام عبرت ہے کہ یہی بچے آگے چل کر حافظ قرآن بھی ہوں گے، قاری قرآن بھی ہوں گے، قائد ذیشان بھی ہوں گے، اور رہبران ملت اسلامیہ بھی ہوں گے۔ میں تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں، قاری نظر عالم صاحب، مولانا ہدایت اللہ صاحب اور مولانا منصور صاحب قبلہ تیغی، آپ حضرات بھی بڑھ جائیں، چونکہ اس علاقے کے آپ حضرات نمائندہ عالم ہیں۔ مولانا حیات الرحمان اشرفی صاحب قبلہ، سب لوگوں کی شرکت ہو جائے۔ اور مولانا ارتضیٰ کمال صاحب آ چکے ہیں کیا؟ حضرت مولانا ارتضیٰ کمال صاحب کہاں ہیں جن کا خطاب ہونا تھا؟ انہوں نے فرمایا ابھی آ رہا ہوں، انہیں آ جانا چاہیے تاکہ جلد از جلد ان کا خطاب نایاب شروع ہو۔ یہ وقت بڑا رقت انگیز ہے، بہت ہی کیفیت سے پر ہے، اصل میں تقریر کا یہی وقت ہے۔ تو جلد از جلد مولانا ارتضیٰ کمال اشرفی صاحب کو بلایا جائے، ہاں، تاکہ اگلا پروگرام، اگلی